سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم النحو کا 7واں باب ہے افعال عاملہ، اس کا سبق نمبر 9۔ آج ہم پڑھیں گے فعل متعدی کی اقسام۔ اس سے پہلے ہم نے فعل مجہول پڑھ لیا تھا، نائب فاعل پڑھ لیا تھا اس سے پہلے ہم نے فعل معروف کے متعلق کچھ تفصیلات پڑھی تھی۔ آج کے سبق سے ہم فعل کی ایک نئی تقسیم پڑھ رہے ہیں کہ فعل جس طریقے سے لازم ہوتا ہے اسی طریقے سے فعل متعدی بھی ہوتا ہے۔ تو یہ اصل میں کل 4 قسمیں ہیں فعل متعدی کی۔ پہلے میں دوبارہ ایک مرتبہ خلاصتاً دوبارہ اس کی تعریف کر دیتا ہوں۔ فعل لازم وہ ہوتا ہے کہ جو صرف فاعل کا تقاضا کرتا ہے، فاعل کے علاوہ مفعول کی اس کو ضرورت نہیں ہوتی، فاعل پر وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ لیکن فعل متعدی وہ ہوتا ہے جو فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کا بھی تقاضا کرتا ہے، صرف فاعل پر بات مکمل نہیں ہوتی ہے۔ اسی فعل متعدی کی یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کل 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم تو یہ ہے کہ جو صرف ایک مفعول کو چاہتا ہے، وہ فعل جس کا صرف ایک مفعول آتا ہے، جیسے ضرب زید عمرن، زید نے عمر کو مارا۔ اب یہ ضربہ فعل ہے، فعل متعدی ہے، اس کا مفعول آ رہا ہے اور ایک مفعول پر ہی بات مکمل ہو جاتی ہے، دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ اسی طریقے سے قرأ زید کتابا، زید نے کتاب پڑھی ہے۔ اب کتاب اس کا مفعول بھی ہی ہے جو کہ ایک مفعول پر ہی فعل کی بات مکمل ہو رہی ہے۔ دوسرا بتایا کہ جو 2 مفعول کو چاہتا ہے اور ایک مفعول کو حذف کرنا جائز ہو، یعنی فعل ایسا ہوتا ہے جو متعدی ب2 مفعول ہوتا ہے۔ متعدی ب2 مفعول کا کیا مطلب؟ کہ وہ 2 مفعول کے ساتھ متعدی ہوتا ہے، اور ان 2 مفعول ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ ایک مفعول کو ذکر کر کے ایک کو حذف کر دیں یہ بھی جائز ہوتا ہے۔ تو یہ اصل میں آتا جو ہے اس فعل کے اندر ایسا ہوتا ہے، یہ اسی کے ہم معنی کوئی اور فعل ہو تو اس میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ 2 مفعول تو ہوتے ہیں اس کے، اگر آپ ایک کو ذکر کر کے دوسرے کو حذف کر دیں تب بھی درست ہوتا ہے۔ جیسے آتیت زیدن قلما، میں نے زید کو قلم دیا۔ اب آتیت فعل ہے، زید اس کا مفعول اول ہے، قلم اس کا مفعول ثانی ہے۔ یہاں پر آپ ایک مفعول ذکر کر کے دوسرا حذف بھی کر سکتے ہیں۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں آتیت زیدن، میں نے زید کو دیا، یا آتیت قلما، میں نے قلم دیا۔ تو اس طریقے سے ایک مفعول ذکر کر کے ایک کو حذف کرنا یہ جائز ہے۔ تیسری قسم فعل متعدی کی وہ ہوتی ہے جو 2 مفعول کو تو چاہتا ہے لیکن اس میں ایک مفعول کو حذف کرنا جائز نہیں ہوتا۔ دوسری میں یہ تھا کہ ایک مفعول کو آپ حذف کر کے ایک کو ذکر کر سکتے ہیں، تیسری قسم کے اندر آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ ہوتا ہے افعال قلوب میں۔ افعال قلوب کے جو مفعول ہوتے ہیں اس میں آپ کو دونوں مفعولوں کو ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے، ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ ایک کو ذکر کر دیں اور ایک کو حذف کر دیں۔ یہاں پر مناسب ہے کہ میں افعال قلوب کا بھی آپ کو بتا دوں۔ افعال قلوب کس کو کہا جاتا ہے؟ دیکھیں، افعال جو ہیں اس کی 2 قسمیں ہوتے ہیں۔ ایک وہ فعل جو انسان اپنے دل سے کرتا ہے، اور دوسرا وہ فعل جو انسان اپنے دیگر اعضاء سے کرتا ہے۔ جو فعل انسان اپنے دیگر اعضاء سے کرتا ہے اس کو عام فعل کہا جاتا ہے، اس کا کوئی خاص نام نہیں ہے، لیکن جو فعل انسان اپنے دل سے کرتا ہے اس کو افعال قلوب کہا جاتا ہے۔ اب دل سے انسان کون سا فعل کرتا ہے؟ تو دل سے مراد یہ ہے کہ سوچنا، فکر کرنا، گمان کرنا، خیال کرنا، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ان کو افعال قلوب کہا جاتا ہے۔ اردو کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ دماغ اپنا استعمال کرنا۔ تو یہ کل 7 فعل ہوتے ہیں، جس میں ہوتا ہے 3 جو فعل ہے علمت، رأیت، وجدت، یہ یقین کے لیے آتا ہے۔ علمت کا مطلب مجھے معلوم ہے، یعنی مجھے یقین ہے، اور اسی طریقے سے رأیت، میں نے دیکھ لیا ہے۔ مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، مطلب یہ کہ میں نے سارا معاملہ دیکھ لیا ہے، یعنی مجھے اس معاملے کا اچھے طریقے سے معلوم ہے۔ اور اسی طریقے سے وجدت، میں نے اس کو بہت اچھا انسان پایا ہے۔ اب یہ جو پانا ہے یہ بھی افعال قلوب ہے، مطلب میری ایک اس کے بارے میں ایک رائے ہے جو کہ ایک پکی اور مضبوط رائے ہے۔ اسی طرح 3 جو لفظ ہیں افعال قلوب میں سے یہ شک کے لیے آتے ہیں۔ ظننت، حسبت، خلت، تینوں کا معنی شک کیا ہے، مطلب میرا گمان ہے کہ ایسے ہوگا، ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، تو یہ بھی افعال قلوب میں سے۔ اور ایک ہے اس میں زعمت۔ زعمت یہ یقین کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یہ شک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، دونوں طرح کلام کا سیاق و سباق دیکھ کے آپ اس کو کسی نہ کسی درجے کے اندر استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ 7 افعال قلوب ہیں، ان کے جو 2 مفعول ہوں گے ان دونوں کو آپ ذکر کریں گے، ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک کو ذکر کر دیں اور آپ ایک کو حذف کر دیں۔
تو یہاں تک ہوگی ہیں 3 قسمیں۔ اس کے علاوہ فعل متعدی کی ایک چوتھی قسم بھی ہے۔ چوتھی قسم ہے جو 3 مفعول کو چاہے، وہ یہ افعال ہیں۔ جیسا کہ بتایا جا رہا تھا کہ افعال متعدی وہ 4 قسم کے اوپر ہیں، 3 قسمیں پہلے ہوگی تھی، یہ چوتھی قسم ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ متعدی بس سہ مفعول ہوتا ہے۔ سہ کہتے ہیں فارسی میں 3 کو، یعنی اس کے 3 مفعول ہوتے ہیں۔ یہ کل کتنے ہیں؟ یہ بھی کل 7 افعال ہیں۔ اعلم، ارا، انبأ، اخبر، خبر، نبأ، حدث۔ ان ساروں کا ترجمہ یہی ہے، دوسرے کو بتلانا یا دوسرے کو جتلانا۔ جیسا کہ مثال دی ہے، اعلم اللہ زیدن بکرن فاضلا، اللہ نے زید کو جتلایا کہ بکر فضیلت والا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یہ لفظ اللہ یہ فاعل بن رہا ہے اعلم کا، اور زید یہ بن جائے گا مفعول اول، بکرن یہ بن جائے گا مفعول ثانی، اور فاضلاً بن جائے گا یہ مفعول ثالث۔ ایک اور بات یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ جتنے مفاعیل آپ نے پڑھ لیے ہیں، ان ساری مثالوں کے اندر یہ مفعول بھی واقع ہو رہے ہیں، اور فعل مجہول ہونے کی صورت میں آپ ان تمام مفاعیل کو نائب فاعل بھی بنا سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز کا آپ خیال اور دھیان رکھیں کہ علمت میں آپ جو دوسرا مفعول ہے اس کو آپ نائب فاعل نہیں بنا سکتے، اسی طرح جو علمت ہے اس کا جو تیسرا مفعول ہے اس کو بھی آپ نائب فاعل نہیں بنا سکتے۔ اور ایک اور بات بھی یہاں پر آپ خیال میں رہے کہ مفعول لہو کو یا اسی طریقے سے مفعول فی کو بھی نائب فاعل نہیں بنایا جا سکتا۔